اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر اللہ کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فرش اعظم میں آپ کا میزبان سید سلمان اکبر رضوی حاضر خدمت ہے۔ جس طرح آپ تمام لوگ جانتے ہیں، تمام عزادار جانتے ہیں، اس وقت پوری دنیا بھر میں فرش اعظم بچھ رہا ہے اور عزاداریوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، علم کشائی ہو رہی ہے، مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں وہ سارے مجالسوں کا عزاداری کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ کہیں سبیلیں لگ رہی ہیں، کہیں فرش اعزا بچھ رہا ہے، کہیں کوئی اپنے حساب سے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پرسہ دینے کے لیے، محمد والے محمد کو پرسہ دینے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کا، کربلا والوں کا پرسہ دینے کے لیے رسول اللہ کو بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں، اس محرم کے انتظار میں کہ ہم اپنا پرسہ دے سکیں اپنے حساب سے۔ اسی طرح ہم نے بھی ذوالفقار ٹی وی پر فرش اعزا بچھایا ہے، اور اس فرش اعزا میں ہم مختلف جو علماء کرام ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے اس فرش اعزا پر، اور نوحہ خان کو دعوت دیں گے۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو قبلہ جناب مولانا رضا حیدر رضوی صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس فرش اعزا پہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا قبلہ جناب مولانا رضا حیدر رضوی صاحب سے کہ خوبصورت گفتگو ان کی ہمیشہ ذوالفقار ٹی وی پہ پروگرام، بے شمار پروگرام آپ نے بھی دیکھا، اور خوبصورت گفتگو رہتی ہے، اور آج ہم چاہیں گے کہ ان سے عزاداری کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے، جو ہم نے جو فرش اعزا بچھایا اس حوالے سے ہم ان سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں قبلہ آپ کا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آج جس طرح ہم نے فرش اعزا بچھایا، جس طرح ہم نے کہا کہ دنیا بھر میں ابھی فرش اعزا بچھ رہا ہے اور مجلس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، علم کہیں لگ رہے ہیں، کہیں تعزیے بن رہے ہیں، کہیں عزا خانے سج رہے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جو عزا خانوں کا اور ان سب سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا آج کا جو مین سوال جو کہ ہم عزاداروں کی کیا ذمہ داری ہے اس عزاداری میں؟ بہت بہت شکریہ برادر سلمان اکبر رضوی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے آپ کا۔ یہ ماہ محرم الحرام میں امت مسلمہ کو بالعموم اور امت تشیع کو بالخصوص عزاداری امام مظلوم کے حوالے سے آگاہی اور آشنائی دینا یقیناً یہ قابل ستائش ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح، صدق رسول الکریم۔ جناب سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہے، ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ جب رسالت مآب نے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کو اس عظیم صفت سے متصف فرمایا کہ آپ چراغ ہدایت ہیں اور آپ کشتی نجات ہیں، تو بنی نوع انسان میں ہر فرد یہی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کسی اور دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مقام پہ اپنی پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف بارگاہ حسینی میں وہ اپنی پیشانی کو خم کرے، اسے ہدایت بھی مل جائے گی، اسے نجات بھی مل جائے گی۔ حسین کے در سے وابستہ ہو جائیں، حسین کی در سے اپنے آپ کو متمسک کر لے تو یقیناً ہدایت آپ کا نصیب ہوگی۔ صرف حسین کو حسین کہہ کر آپ حسین کے تو نہیں ہو سکتے ہیں، حسین حسین کہہ کر آپ حسینی نہیں بن سکتے صرف، بلکہ اس کے ذریعے ضروری ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور پھر آپ کے احکام و فرامین پر عمل کریں۔
بینگ عزادار حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو کس طریقے سے انجام دیں۔ کیا عزاداری سید الشہداء فقط یہی ہے کہ ہم کچھ لوگ کہیں جمع ہو جائیں اور ایک شخص امام حسین کے فضائل پڑھے اور پھر وہ مصائب پڑھے، ہم فضائل میں واہ کر دیں، مصائب میں آہ کریں اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا اصل ہدف و مقصد کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام، اس کے لیے ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی، اس لازوال ایثار و فداکاری کو دیکھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، نانا کی قبر سے، والدہ کی قبر سے، بھائی کی قبر سے کیوں کر رخصت ہوئے، کیوں کر امام حسین نے ایک طویل سفر کو اختیار کیا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین نے ایسا کیوں کر کیا تو پھر یقین جانیے کہ ہم عزاداری بھی صحیح طریقے سے منا سکیں گے اور ہم امام کو پرسہ بھی حقیقی معنوں میں دے سکیں گے۔ تو ابھی کیسے پتا چلے کہ امام نے ایسا کیوں کر کیا، کیوں مدینے سے نکلے، کیوں مکہ اور پھر بعد کربلا معلیٰ تک پہنچے؟ یہ کیوں جتنے بھی ہیں ان سب کا جواب خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خطبہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جہاں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر اسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان وائے یا کیوں کا جو جواب دیا ہے اپنے اس خطبے میں، کہ جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق انڈیڈ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی جاہ و جلال کے لیے، کسی لالچ کے لیے، کسی مال و منال کے لیے، کسی شہرت طلبی کے لیے، کسی مقام و مقصد کے اور مرتبے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بل انما خرج تو، بلکہ میں نکلا ہوں مدینے سے، کیوں؟ لے طلب اصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے جو سفر اختیار کیا تھا وہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس اصلاح کا طریقہ کار بتا دیا۔ امام نے اس کو اور ڈسکرائب کر دیا کہ اصلاح کس طرح کی جائے گی، اصلاح کا مقصد کیا ہوگا، کیا چند رسم و رواج کو ہم اختیار کر لیں اور یہی اصلاح ہے؟ نہیں، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اریدو، میں چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے، کیا؟ ان امر بالمعروف، کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے روکوں۔ تو اصل ہدف اور مقصد کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ کہ رسول اللہ کی امت یعنی ہم امت محمدیہ جو ہیں ہماری اصلاح کریں، اور اس اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ نے گویا ایک سمبل قرار دیا کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے۔ گویا امام حسین چاہتے یہ تھے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے میں امر بالمعروف کو پھیلاوا ملے، معاشرے سے نہی عن المنکر کا پیغام جائے۔ تو یہ امام حسین کا مقصد و مطلب تھا۔ لیکن یہ مقصد و مطلب تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، بہت سے لوگ امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں؟ وہ جو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کے نام پر گلی گلی کوچا کوچا پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کا نام ہی تبلیغی جماعت پڑ گیا ہے، تو کیا ہم ان کی وہ بات تسلیم کر لیں؟ تو اس پر امام حسین نے اس کو اور مزید کلیئر کر دیا کہ اسیر بسیرت جدی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر چلوں۔ اب یہاں سے بھی کوئی غلط میننگ نہ لے لے، یہاں سے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جد کی سیرت پہ چلنے کا مطلب ہے کہ ہم بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لے لیں اور اپنی زندگی بسر کریں۔ نہیں، فوراً بلا فاصلہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلے، یعنی سیرت جی مصطفی اور سنت سیرت مرتضوی دونوں کو ملا کر جو راستہ بنتا ہے وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، اور امام حسین بے شک اس راستے پر لوگوں کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب بے سیرت شک امیر بے شک المومنین ہی وہ ہے ہمارے پیش نگاہ کہ اگر ہم اس پر واقع حقیقی معنوں میں چلتے رہیں تو یہ مقصد حسینی کی تکمیل ہوگی، وَإِلَّا اگر ہم ان باتوں کو ترک کر دیں، نہ سنت مصطفی ہو نہ سیرت مرتضوی ہو، بس ہم اپنے طور پر کچھ کہتے رہیں کچھ سنتے رہیں، تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کی قدردانی نہیں ہوگی، آپ کی قربانی کی کا صحیح نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ صحیح نتیجہ وہی ہے کہ آپ سیرت رسول اللہ اور سنت علی مرتضیٰ پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ جس زمانے میں یعنی 61 ہجری میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اس کا ماحول کریٹ ہو چکا تھا اس سے پہلے ہی، یعنی 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو جو مدینے سے سفر اختیار کیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 شعبان المعظم سن 60 ہجری جمعے کے دن آپ مکے پہنچے تھے، 8 ذی الحج کو مکے کو بھی آپ نے چھوڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، 2 محرم 61 ہجری میں آپ کربلا میں وارد ہوئے، 60,000 درہم کی زمین خرید کر آپ نے اہلیان کربلا کو ہبہ کر دی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ عالی کردار تھا کہ جس میں آپ نے بتا دیا کہ حسین اگر کہیں آ کر شہید ہو جائیں تو شہادت کے بعد ایسا نہ ہو کہ آنے والا مورخ یہ لکھتا کہ حسین علیہ السلام نے جو مدینے کے رہنے والے تھے مدینے سے یہ کربلا آئے اور کربلا کی زمین پر نعوذ باللہ خاکم بدہن قابض ہو گئے۔ حسین نے کہا نہیں، حسین کسی کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ کرنے کے روادار نہیں ہے، بلکہ حسین نے اس سرزمین کو خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد پھر ہبہ بھی کر دیا کہ دیکھو یہ میرے آنے والے زائرین کے لیے یہاں پر تم ان کی تواضع اور ان کی خدمت کرنا۔ تو بہرحال گفتگو میں اس حوالے سے یہ کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل اگر کر دی جائے تو یہی عزاداری کا حقیقی فلسفہ ہے، یہی عزاداری کا حقیقی مقصد اور مفہوم ہے، ورنہ کیا بات انسان ہے اپنے طیب نہ جانے کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خصوصاً ان ایام اعزاء میں بہت سے افراد اپنے مفاد و مقاصد کے خاطر اور اپنے دل کی تسکین کے لیے، دیکھیں جب اگر آپ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہاں آپ بے کی شک اپنے دل کی تسکین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں قلب حسینی کی تسکین ہونی چاہیے، وہاں قلب رسول اللہ کو سکون ملنا چاہیے، وہاں اللہ بے سبحانہ و شک تعالیٰ کی رضا نظر آنی چاہیے۔ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی رسم ایجاد کر دوں جیسا کہ مسلسل ہو رہا ہے، اور یہ عزاداری ایک ایسا حساس ترین سینسیٹیو مرحلہ ہے کہ جہاں جس کو دیکھیے اس کو استعمال کر لیتا ہے اپنے مقاصد کے تحت۔ بالکل عزاداری کے حوالے سے بہت ساری ایسی خرافات و واحیات ہمارے ہاں جنم لیتی رہتی ہیں آئے دن، اور وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری اور شریعت سے لا علمی کی بنا پر ہے۔ اگر ہم دین سے قریب تر ہوں اور شریعت سے آگاہ تر ہوں تو ہم کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیں گے کہ جو حسینی مقصد و مشن کے برخلاف ہو۔ بہرحال بالکل ضرورت یہ ہے جیسا آپ نے پوچھا سوال کیا کہ عزاداروں کی کیا فرائض ہیں، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، میں یہی مختصر جواب میں کہوں گا کہ عزاداروں کا فریضہ یہ ہے کہ کوشش کریں، مد نظر رکھیں اس بات کو کہ میرے کسی عمل سے حسین ابن علی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے،
وہ حسین واہ کی جو بعد شہادت بھی کسی کے لیے باعث تکلیف بننا نہیں چاہتے، ان کا پیروکار اگر حسین کی عزاداری مناتے ہوئے ایسا کوئی عمل انجام دے جس سے دوسرے عزاداروں کے لیے تکلیف، زحمت اور اذیت پیدا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ثواب کے ہم گناہ کمائیں گے۔ کوشش کریں بالکل اپنی عزاداری کو ایسی عبادت بنا لیں کہ جو صرف ثواب کا باعث بنے۔ جی واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کہا کہ جس طرح کہ اگر ہم نے ضروری نہیں کہ صرف لباس ہی بدل کر کالا سیاہ لباس پہن لیا یا اپنے آپ کو جس طرح ہر سال ہم محرم کر رہے ہیں اسی طرح جب تک ہمارے اندر چینجنگس نہیں آتی، جب تک ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آتا، یعنی کہ اس محرم اگر میرے اندر کوئی چینج نہیں ہوا، یعنی کہ اگر میری عبادتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میری عزاداری مکمل نہیں ہوئی، یعنی کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مقصد نہیں ہوا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے علماء کرام کی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ ممبر رسول سے کم وہ والی مجلسیں پڑھیں جس سے انسان تبدیل ہو سکے، یعنی کہ ہمارے جو عزادار ہیں وہ تبدیل ہو سکیں، نماز کی طرف آئیں اور نیک عمل کی طرف آتے رہیں؟ تو کیا یہ بہت بڑی ذمہ داری علماء کرام کے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل، آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ اہم ترین ذمہ داری صاحبان منبر پر ہے۔ وہ افراد ٹھیک چاہے وہ علماء کے لباس میں ہو، ذاکرین کے لباس میں ہو، خطبہ کے لباس میں ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ وہ افراد کی جو نوحانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، وہ لوگ جو سوز و سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی غور کریں، وہ بھی دیکھیں کہ وہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کلام میں کیا پڑھ رہے ٹھیک ہیں۔ اس لیے کہ شاید میرے 1 گھنٹے کی تقریر وہ اثر نہ دکھا پائے جو کسی شاعر کو بھی محتاط ہونا ہوگا، نوح خان کو بھی محتاط ہونا ہوگا، سوز خان و نوح خان کو محتاط ہونا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ نہیں کہ شاعر نے جو لکھ بالکل دیا وہ ہم نے پڑھ دیا ہے، اس پہ بھی غور کرنا۔ اور اسی طریقے سے مجھے ممبر کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے وہ شخص کون ہے، کیا کیپیبل ہے کہ وہ باتیں کرے جو یہ سنا رہا ہے، کیا اس کی یہ صلاحیت ہے، کیا وہ انٹائٹل ہے کہ اس ممبر رسول پر بیٹھ کر گفتگو کرے۔ اور اگر گفتگو کر رہا ہے اور انٹائٹل ہے بھی تو دیکھیں کہ اس کا میٹر کیا ہے، اس کی تقریر کے کانٹینٹس کیا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اگر وہ باتیں اس کی عین شریعت ہیں، عین اسلام ہیں، تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق ہیں تو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے، کوئی ایسا جملہ کہہ رہا ہے کہ جو تعلیمات اہل بیت اطہار کے خلاف ہے، صرف مجمع کو خوش کرنے کے، ہمارے اہل منبر کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں مجمع کو خوش کر دوں، مجمع سے واہ واہ میں کرا بالکل دوں، مجمع سے میں نعرے لگوا لوں، اور اس کے نتیجے میں مجھے چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، چاہے کوئی سی جھوٹی روایت پڑھ دوں، کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دوں، یقین مانیے کہ عند اللہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے ہاں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور دنیا میں تو لوگ سوال کر ہی لیتے ہیں، اور شاید اگر دنیا میں سوال نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نکل گئے اور بچ گئے، آخر میں باس پرس ہوگی۔ کوشش کریں کس کے نام پر گفتگو کر رہے ہیں، کس کے لیے گفتگو کر رہے ہیں؟ اس حسین ابن علی کے لیے کہ جس نے حقانیت کی خاطر، جس نے سچائی کی خاطر، جس نے صداقت کی خاطر، جس نے دیانت کی خاطر، جس نے امانت کی خاطر، جس نے اسلام کی خاطر اپنا بھرا گھر لٹا دیا، ہم اسی حسین کا نام لے کر وہ باتیں کریں کہ جو خلاف حقیقت ہو، جو صداقت و دیانت کے برخلاف ہو۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لہٰذا اس کی اہم ترین ذمہ داری صاحبان منبر پر ہے۔ میں لفظ علماء جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ عزاداری جو ہے وہ وابستہ ہے منبر سے۔ جو کوئی بھی منبر پر آتا ہے کسے باشد، چاہے وہ علماء میں سے ہو چاہے غیر علماء ہو، ذاکرین ہو، خطبہ ہو، مقررین ہو، مدرسین ہو، جو بھی ہو، جو عزاداری کے عنوان سے جب اسٹیج پر آتا ہے، منبر پر آتا ہے، تو اس کی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میرا ایک جملہ کسی انسان کے برسا برس کی عبادت کو ضائع کر دے، میرا ایک جملہ کسی انسان کو صراط حق سے گمراہ کر دے۔
تو مجھے یہ کوشش یہ کرنی ہے۔ اور پھر دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ اہل منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو امام حسین کے قریب لے کر آئیں، امام حسین سے نزدیک کرتے جائیں، تاکہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی امام بارگاہ میں تشریف لائیں گے، آپ کی مسجدوں میں آئیں گے، آپ کی مجلسوں میں آئیں گے، آپ کی جلوس عزا میں آئیں گے، تو وہ حسین سے آشنا ہوں گے، حسین سے آگاہی ان کو ملے گی، اور جب حسین سے آگاہی ملے گی تو پھر وہ حسینی بنیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ میں نے کسی مسلمان کو حسینی بننے سے روک دیا، کیونکہ میرا اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جو خلاف تہذیب و ادب ہے، خلاف اخلاق و شریعت ہے، تو پھر کون آئے گا میرے قریب؟ اور جب نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کسی انسان کو حسین کی بزم میں، حسین کی محفل میں آنے سے روکا ہے۔ لہذا اس کردار کو پیش کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق، لوگ دوڑتے ہوئے دیوانہ وار آئیں کہ مجلس حسین برپا ہونے والی ہے۔ کون سی مجلس حسین ہے؟ وہ مجلس حسین کہ جس کے اندر ذکر خدا ہوتا ہے، وہ مجلس حسین جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، وہ مجلس حسین جس میں سنت رسول اللہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اپنے علم اضافہ کرنے کے لیے میں مجلس آتا ہوں، تب اس مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے وہ میری خواہشات اور وہ میری تمنائیں کہ جو دین کے حوالے سے ہیں، مذہب کے حوالے سے ہیں، وہ پوری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم ترین بڑی ذمہ داری ہے۔ گفتگو کی، جس طرح ہم نے دیکھا بھی کہ ایک ذمہ داری علماء کرام کی، جس طرح آپ نے بڑی خوب اندازی سے بتایا کہ صرف علماء کرام کی نہیں بلکہ نوحہ خانوں کی اور شاعروں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ شاعری کچھ اس طرح نہ کر دے جس میں کچھ اور مطلب جسے کہتے ہیں خطا نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ بہت ساری ایسی شاعری بھی ہو رہی ہے، بہت سارے ایسے نوحہ خان بھی نوحہ ایسے پڑھ رہے ہیں، یا مولانا بھی اس طرح کی، جس طرح آپ نے کہا کہ جھوٹی روایت بھی گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے تاکہ واہ واہ کر سکیں۔ کیا ذمہ داری، جس طرح ٹرسٹی کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے، انتظامیہ کی بھی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ ممبر رسول پہ اس کو بٹھائیں جو علماء حق ہیں، جن کا حق ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو نہ بٹھائیں جنہوں نے شیعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہمارے یہاں جس طرح نظر رکھنی چاہیے مجتہدین کو بھی، آیت اللہوں کو بھی، اور بڑے بڑے جتنے بھی مجتہد ہیں دنیا بھر میں، ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا بھر میں کیا اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذاکر بن کے، جس طرح کہتے ہیں کہ شیعت کا لبادہ اڑ کر نصیریت پھیلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اس میں اس طرح کی لوگوں کو بہکا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے تسبیح دے رہے ہیں، اور اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک فضیلت میں اتنا بڑھا رہے ہیں کہ خدا کو بھی نعوذ باللہ نیچے کر دیا ہے۔ تو نصیریت پھیلائی جا رہی ہے کچھ اس طرح ممبر رسول پر بیٹھے میں، ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے عزاداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کس طرح نپٹا جائے؟ دیکھیے حضرات مہاراجہ کرام آیات عظام نے اس حوالے سے بہت جی واضح ان کے بیانات موجود ہیں، ان کے فتاوے موجود ہیں، ان کے ارشادات موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نجف میں یا قم المقدسہ میں بیٹھا ہوا کوئی مجتہد، کوئی مرجع تقلید، وہ ہمارے ہاں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں آ کر، ہماری مسجد امام بارگاہ میں آ کر تو ہماری اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے تو اپنا بالکل فریضہ اس طرح ادا کیا کہ اس نے مسئلہ بیان کر دیا، رہنمائی کر دی، فتویٰ دے دیا۔ اب یہ علاقائی افراد کی ذمہ داری ہے، اب یہ مسجد و امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں، جو کمیٹی ممبرز ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ فقط اگر خدا نخواستہ کسی کی تقریر سے گمراہی ہوئی تو یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب ممبر کی سے گمراہ ہوا ہے، اس گمراہی کا جو مرتکب افراد ہو رہے ہیں، تو اس گمراہی کو پھیلانے کا ذمہ دار وہ ٹرسٹ، وہ آرگنائزیشن، وہ کمیٹی بھی قرار پائے گی کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا انسان ممبر پر آیا کہ جس نے گمراہی کی بات کی ہے، یعنی ایک پورا تسلسل، ایک سلسلہ ہوگا۔ جس نے اس کو ریفر کیا کہ بھئی آپ فلاں صاحب سے پڑھا لیے، وہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ جس نے اس بالکل کو تسلیم کر لیا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ہاں ہم ان سے پڑھوائیں گے، اور بعد میں اس پڑھنے والے نے کوئی غلط بات کہہ دی، تو اس کی ذمہ داری ان سارے افراد پر آ جائے گی، خالی پڑھنے والے کے اوپر نہیں آئے گی۔ پڑھنے والا بدرجہ اولا ذمہ دار ہوگا اور زیادہ گناہ کا مرتکب قرار پائے گا، لیکن جس نے
اس کے لیے راہ ہموار کی ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے. لہٰذا ایسی صورت میں کیونکہ ہماری مساجد مجالس وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہیں زیادہ تر مسجدوں امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں. ہر مسجد امام بارگاہ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بالکل مسجد میں کوئی پیش امام بھی ہوتا ہے, کوئی عالم دین بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. آپ کسی سے مشورہ کر لیجئے, کسی سے پوچھ لیجئے, یا اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی اس نے ایسی کوئی ڈسپیوٹڈ بات تو نہیں کی ہے, اس نے کنٹروورشل بات تو نہیں کی ہے اپنی تقریر میں کبھی ماضی میں, کہ ہم اس کو آج پڑھا کر پھر اس کو موقع دے دیں. ایسے افراد جو غلط باتیں کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, اور اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں, اور بہت سے افراد باقاعدہ اس کے اوپر کمنٹس بھی کرتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے, یہاں پر انہوں نے شرک کیا ہے, یہاں پر انہوں نے غلو کیا ہے. لہذا وہ افراد جو ہیں پہچانے ہوئے ہیں, جانے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کسی کے بارے میں. ذرا غور کرے انسان, آپ اپنے گھر کے لیے, اپنے کچن کے لیے دھنیا پودینہ لینے جاتے ہیں تو وہاں غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایک ایک پتی کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے کہ سڑی بھی تو نہیں ہے, یہ خراب تو نہیں ہے, اس میں کیڑا تو نہیں لگا ہے. وہ دھنیا پودینہ آپ کتنے کا لیتے ہوں گے؟ مثلا شاید پاکستان میں 20 روپے, 25 روپے, 50 روپے کا زیادہ سے زیادہ ہوگا. اس کو دیکھتے پہ غور خوض کرتے ہیں اچھی طریقے سے, اور پھر یہ بھی کہ اس کے لیے بارگیننگ بھی کی جاتی ہے. آپ ممبر پہ ایک ایسے شخص کو بٹھا رہے ہیں کہ جس کو آپ 25,000, 50,000, 1,00,000 تک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اس 1,00,000 کے نذرانے کے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے ریٹرن میں مجھے کیا ملتا ہے, ہم کیا دیتے ہیں؟ یہ جو شخص آ رہا ہے 1,00,000 روپے نذرانہ لے کے جا رہا ہے, یہ دے کے کیا جا رہا ہے؟ وہی باتیں, صرف اس کا اسٹائل ہے, صرف اس کا ایکشن ہے, صرف اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ لوگوں سے پیسے وصول لیتا ہے, اینٹ لیتا ہے, اور پھر یہ پیسہ آپ اپنی جیب سے بھی نہیں دیتے ہیں. مسئلہ تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ نے اپنی جیب خاص سے پیسے دے رہے ہیں تب تو چلو شاید کسی حد تک اس کو برداشت کیا جا سکے. آپ پیسہ تو وہ دیتے ہیں کہ جو قوم امام بارگاہ کے نام پر, مسجد کے نام پر اور مجلس کے نام پر آپ کو دیتی ہے. آپ اس میں سے اپنا سارا بجٹ نکالتے ہیں, اپنے سال بھر کی آمدنی جو, یا کسی سے آپ جا کے چندہ لیتے ہیں تو آپ یہی کہہ کر لیتے ہیں کہ ہم مجلس کرا رہے ہیں, اشرا کرا رہے ہیں, آپ ہمیں ڈونیشن دیجئے. تو اب پیسے تو دوسروں کے ہوتے ہیں اور بے دریغ ہم خرچ کر دیتے ہیں. مجالس اعضا کرانا بہت بڑا ثواب ہے, قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں, غم حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں. لیکن اس اہتمام کرنے والوں کو اور بھی کچھ دیکھنا چاہیے. کیا میں اس سے کیا کام لے سکتا ہوں؟ یہ اتنا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے, کیا اس کا کوئی ریٹرن ہے؟ ورتھ ہے یہ پیسہ خرچ کرنا, یا نہیں کہ بس ایک عقیدہ بنا لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے؟ تو بھائی اگر آپ نے خود کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاج یہ بن چکا ہے. اب آپ کی دل کی تمنا اور خواہش کہ ایسے ہو, تو جب آپ اپنے دل کے پیروکار بن جائیں گے تو پھر بارگاہ خدا, رسول و اہل بیت رسول سے کسی ریٹرن کی آپ توقع نہ کریں, اس لیے کہ آپ نے اہل بیت کی خواہش کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو کر رہے ہیں آپ اپنی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, کہ آپ کیونکہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ خطیب, وہ علامہ, وہ ذاکر, وہ مولانا بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ آپ ان سے خوش ہیں اس لیے آپ نے ان کو دعوت دے دی ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ محمد و آل محمد کس سے خوش ہیں. جس سے محمد و آل محمد خوش ہوتے ہوں گے میں صرف اسی کو بلاؤں گا. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں, بہترین, بہت ہی جس طرح آپ نے خوبصورت بات کی کہ یہاں پر یہی دیکھا جاتا نہیں ہے کہ اگر کس علماء کو بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے کیا طلب کرنا چاہیے, اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے, کہ لاکھوں لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو, نوح خان ہو, بہت سارے ایسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور یہاں پر تو ڈیمانڈنگ, خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ تو اب ڈیمانڈ ہو چکی کہ مطلب لاکھوں تک بات آ چکی ہے جس کا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. تو کیا علماء کرام یا نوح خان یا ذاکر یا کوئی بھی شاعر اہل بیت ہے, کیا وہ اجرت
طلب کرنا عزاداری کے لیے مناسب ہے؟ یہ اجرت طلب کرنا، یعنی کہ اپنے مرضی سے پیسے طلب کرنا کہ میں 10 لاکھ لوں گا ایک مجلس عشرہ پڑھنے کا، میں 15 لاکھ لوں گا، یا 1 لاکھ میں لوں گا نوحہ خوانی کے لیے، کیا یہ مطلب عزاداری میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیے عزاداری سید الشہداء میں جو بھی ذاکر ہے، خطیب ہے، نوحہ خان ہے، سوز خان ہے، مرثیہ خان ہے، حتیٰ کہ کوئی شاعر ہے، ان سب کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا یہ بانی مجلس کا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے کہ وہ ٹھیک، اپنے استطاعت بھر ان کو کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرے، کچھ دے. لیکن بالکل. کسی ذاکر خطیب کا ڈیمانڈ کرنا، تقاضا کرنا کہ بھئی آپ مجھے 50,000 دیں گے تو میں مجلس پڑھوں گا ورنہ میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ پھر ایک سودا بازی ہوئی ہے. یہ پھر وہ جو ایک جملہ لوگ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ پھر یہ خون حسین کی تجارت ہو رہی ہے کہ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ہم حسین کے اوپر گریہ کرانے کے لیے بھی لوگوں سے منہ مانگی رقم لے رہے ہیں. تو اس میں ثواب کہاں رہ گیا؟ عزاداری حسین ثواب کا کام ہے، عظیم عبادت ہے، لیکن اس عظیم عبادت اور عظیم ثواب کے کام کو جب میں نے پیسے سے بدل دیا، نذرانوں سے بدل دیا، تب اللہ کی بارگاہ سے، اہل بیت کی بارگاہ سے پھر مجھے کسی نذرانے اور پھر کسی ثواب اور کسی اجر کی خواہش اور انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے تو اپنا اجر لے لیا، میں نے ڈیمانڈ کر دی. ذرا غور کیجئے، کبھی اس کو اینالائز کریں، کوئی تھنک ٹینک بیٹھے اور اس کے پر غور کرے کہ ایک مجلس اعضاء ایک غریب انسان تو کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جب وہ مجلس کرنا چاہتا ہے تو اس قدر ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اسے سوز خان کو بھی دینا ہے، اسے حدیث خان کو بھی دینا ہے، اسے نو خان کو بھی دینا ہے، اسے فرش بچھانے کے لیے بھی دینا ہے، اگر تبرک کا اہتمام کرنا ہے تو اس کا بھی پیسہ دینا ہے. کتنے اخراجات ایک مومن کو حسین کی فرش عزا بچھانے کے لیے ادا کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اس کا استحصال نہیں ہے؟ کیا کسی غریب مومن کی خواہش و تمنا نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرے؟ لیکن جب ہم نے حالات اتنے سخت تر کر دیے ہیں کہ کوئی مجلس کر ہی نہیں پائے گا غریب انسان، تو پھر وہ کیا کرے؟ لہذا اول تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ تقاضا نہ کریں، لیکن اگر تقاضا کرے بھی تو تقاضا کوئی جائز انداز سے ہو. ایسی ڈیمانڈ نہ ہو کہ جیسے پتہ چلا، جیسے ابھی بقرعید گزری ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا منڈی میں جانور لے کر آ جاتے ہیں، انہوں نے اس پہ 400 500 1000 خرچ کیا ہوتا ہے، لیکن ڈیمانڈ کرتے ہیں 1000 کے جانور پر مثلا 80,000 کی. انہیں بھی پتا ہے کہ میں 80,000 مانگ رہا ہوں تو اس کی بارگیننگ کرتے کرتے یہ مثلا 50,000 پر آ جائے گا. 50,000 پھر بھی اس کو 40,000 کا فائدہ ہو ہی جاتا ہے، اس نے تو اتنا خرچ نہیں کیا ہے. اب بالکل عزاداری کا معاملہ ایسا سنگین اور حساس ہے کہ یہاں کوئی بارگیننگ ہی نہیں کرتا ہے، یہاں کوئی اس طریقے کی سودا بازی نہیں ہوتی ہے جو کہہ دیا سیکرٹری صاحب نے اب وہ ہمیں پے کرنا ہے. ادروائز سیکرٹری صاحب تو علامہ صاحب کے قریب آنے ہی نہیں دیتے ہیں، وہ باہر ہم کو فارغ کر دیتے ہیں کہ اتنا دے سکتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں دے سکتے تو جائیے. تو اب ایک انسان چاہتا یہ ہے کہ ایک اچھے خطیب و ذاکر کو پڑھوائے، تو اس اچھے خطیب و ذاکر کو چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کو یہ عزت و شرف عطا کیا ہے تو اس عزت و شرف کو وہ شکرانے کے طور پر ادا کرے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بلیک میل کریں یا مثلا استحصال کریں اپنی قوم کا. خود بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں وہ کچھ دیتا ہوں جو میں وصول کرتا ہوں؟ اگر اتنا سے میرے اندر شعور آ جائے کہ میں اس چیز کو محسوس کروں اور اس کو انالائز کروں کہ کیا جو میں مانگ رہا ہوں اس کے عوض دے بھی رہا ہوں، اگر نہیں دے رہا ہوں تو پھر غور. تو نذرانہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کی کہ جس طرح کہ ہدیہ ہمارا بھی فرض ہے دینا چاہیے اور نذرانہ دینا چاہیے، لیکن ڈیمانڈ جو ہے یعنی کہ اپنی منہ مانگی ڈیمانڈ ایک الگ چیز ہے، اور ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہماری حیثیت ہے ہمیں دینا چاہیے. بالکل جو ٹرسٹی ہیں اور مجلس کو جو ذمہ داران ہیں جو مجالس کروا رہے ہیں
تو یہ ایک بہت خوبصورت بات کی نظرانہ ان کو دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی باتیں ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں سالوں سال، لیکن ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ ایک غلط ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا پڑے گا. تمام ذاکروں کو، علماء کرام کو، نوحہ خانوں کو، شاعر اہل بیت کو یہ چینج کرنا پڑے گا. یہ چیز پھر وہ تجارت میں آ جائے گی اور یہ عزاداری جو ہے ثواب سے ہٹ جائے گی. ہم انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا جب بھی میں قبلہ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ پروگرام کو ختم کروں، وائنڈ اپ کروں، کیونکہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور جو حق ادا کرتے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ کچھ علماء حق ایسے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اور جو حق ادا کرتے ہیں ممبر رسول کا، ان میں سے مولانا قبلہ جناب رضا حیدر رضوی صاحب بھی ہیں. میں خود بھی ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا آ کر یہ جو فرش اعضا جو ہم نے بچھایا ہے اس میں رونق بخشتے ہیں اور خوبصورت گفتگو سے جو حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے اور ان کو ہمیشہ ہر طرح سے بلاؤں سے محفوظ رکھے. سر قبلہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ وقت جو ہے آخر میں کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں عزاداروں کے لیے، عزاداروں کو جو بھی میسج دینا چاہیں، جس طرح ایس او پیز کے تحت ابھی مجالسوں کا سلسلہ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ یو کے یورپ میں تو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہ اس حوالے سے تو میسج دیتے ہیں آخر میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے میرا پیغام یہی ہے، میرا میسج ایام عزا کے حوالے سے یہی ہے کہ حکومتی اداروں نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایس او پیز کے حوالے سے اور یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو رہنما اصول بتائے ہیں، جو طریقہ کار بتایا ہے کسی اجتماع میں، کسی گیدرنگ میں شرکت کرنے کا، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. یاد رکھیں مجتہدین نظام کا یہ فتاوے موجود ہیں کہ اگر کسی انسان کی غفلت اور کوتاہی سے کسی دوسرے انسان کو کوئی نقصان پہنچا، خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری اس انسان پر عائد ہوگی کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو اس کا یعنی افیکٹ ہوا. لہذا کوشش کریں وہ افراد کی جو خدا نخواستہ متاثر ہیں کرونا وائرس سے، وہ ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ کسی مجلس و جلوس میں شرکت نہ کریں، اور جو افراد نکلتے ہیں جاتے ہیں وہ ان تمام اصولوں کی پاسداری کریں، ان قوانین کا خیال رکھیں کہ جو حفاظتی اقدامات کے تحت متعین کیے گئے ہیں. ایک دوسرے کا یعنی جو سوشل ڈسٹنس کی بات کی جاتی ہے، ماسک پہننے کی بات کی گئی ہے، گلفز پہننے کی بات کی گئی ہے، اس کا خیال رکھیں. اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی کی جان بچا لیتے ہیں، کسی کی صحت کے ہم ضامن بن جاتے ہیں. ادروائز اگر کسی انسان کو نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری شرعی بھی اور قانونی بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ عزاداری سید الشہداء اس شان و شوکت سے، اس عز و وقار کے ساتھ انجام پا جائے کہ بعد از محرم الحرام کسی کو اس عزا پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ عزاداری کی وجہ سے، مجلس و جلوس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی یا کچھ ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بتا دیں کہ دیکھو ہم بڑی بڑی مجلسیں برپا کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کہیں کوئی کرونا وائرس نہیں پھیلا ہے. اگر کہیں پھیلا ہوگا تو کسی اور وجہ سے ہوگا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان اصولوں کی پاسداری کریں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکر گزار ہیں ہم. بہت خوبصورت گفتگو کی قبلہ جناب مولانا رضا حیدر رضوی صاحب کے. دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، عزاداروں کی ذمہ داری بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ہم نے اس محرم میں اپنے اندر چینجنگز لانے کی عہد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے اگر کالا لباس بھی صرف اوڑھ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یا پہن کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے محرم کا استقبال کیا یا محرم کا اہتمام کیا. ایسا نہیں ہے. فرش اعضا جو بچھا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں جہاں فرش اعضا بچھایا جا رہا ہے ممبر رسول پر، ان لوگوں کو بٹھائیں جن کا حق ہے ممبر رسول پر بیٹھنے کا، ورنہ قیامت کے دن آپ سے بھی حساب ہوگا. جو نوحہ خوانی کر رہے ہیں، جو ذاکری کر رہے ہیں، جو مجالس سے عزا جہاں جہاں ہو رہی ہے، جو کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں کلام شاعر اہل بیت جہاں جہاں کہیں بھی ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلام سے، اپنے نوحہ خوانی سے، اپنے ذکر سے کوئی ایسا نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو اور اس کے علاوہ کہیں غلط میسج، غلط پیغام نہ جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید سلمان اکبر رضوی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.